فکر خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کورونا وائرس سے عالمی سطح پر 14,655 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ سب سے متاثر ہونے والا ملک اٹلی ہے، جس نے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اٹلی میں اس جان لیوا کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 5,476 ہو گئی ہے، جبکہ 46,000 افراد اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 400 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ممبئی میں کورونا وائرس سے ایک اور موت واقع ہوئی ہے۔ مہلوک کی شناخت فلپائن کے شہری کے طور پر ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس سے ممبئی میں یہ تیسری موت ہے۔ وہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 15 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد کئی ریاستوں میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا ہے۔ وہیں وبا سے بچنے کے لیے آج سے سبھی مسافر ٹرینوں اور ریاستی بس سروس اور میٹرو خدمات بھی 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہیں ملک کے 80 سے زائد اضلاع میں لاک ڈاؤن کے علاوہ 13 ریاستوں نے بھی اپنی اپنی ریاستوں میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ وہیں عوام کو تمام ضروری اشیاء مہیا کرانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کرناٹک میں بھی کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سرکار نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے کئی اضلاع میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ 31 مارچ تک یہ لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وہیں اس لاک ڈاؤن سے عام زندگی پر کافی گہرا اثر پڑا ہے۔ اس دوران سرکاری بسیں، ٹرین، میٹرو ٹرین سروس بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہیں کئی ریاستوں میں کورونا سے خوف کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی بھی خبریں سامنے آئی ہیں۔ سبزیوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، جس سے دہاڑی مزدور اور غریب عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیراعظم مودی نے پیر کو لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے نہ لینے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور تمام ریاستی حکومتوں سے اصولوں اور قوانین کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ مودی نے ٹویٹ کیا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ براہ کرم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندان کو بچائیں اور ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں۔ کورونا کی روک تھام کے لیے سرکار نے اب ایک اور بڑا فیصلہ لیا ہے۔ اب وبا ایکٹ 1897 کے تحت قانونی کارروائی کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے 6 ماہ تک جیل ہو سکتی ہے، جبکہ 1,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے سبھی شہریوں سے لاک ڈاؤن کو سنجیدگی سے لینے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ پی ایم سی بینک صارفین کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب آر بی آئی نے پابندی میں مزید توسیع کا اعلان کیا ہے۔ اب بینک پر 20 جون تک مزید پابندی برقرار رہے گی۔ مغربی بنگال حکومت نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بڑا قدم اٹھاتے ہوئے 27 مارچ تک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ کولکاتہ سمیت ریاست کے 20 اضلاع، میونسپلٹی اور چھوٹے شہروں میں یہ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ لاک ڈاؤن کے درمیان سرکاری دفاتر، دکان، مارکیٹ اور بازار بند رہیں گے، تاہم دواخانے، راشن کی دکانیں، سبزی منڈیاں، دودھ کی دکانیں اور آن لائن شاپنگ بھی دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ طبی خدمات بحال رہیں گی۔ چھتیس گڑھ کے ضلع سکما میں پولیس اور نکسلیوں کے درمیان ہوئے تصادم میں 17 جوان شہید ہوئے ہیں اور 15 زخمی ہیں، جنہیں بذریعہ ہیلی کاپٹر رائے پور منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 5 کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ روز ہوئے نکسلی تصادم کے بعد سے 17 نوجوان لاپتہ تھے، جو آج مردہ حالت میں پائے گئے ہیں۔ وہیں نکسلیوں کے ساتھ ہوئے تصادم میں 5 نکسلیوں کے مارے جانے کی بھی خبریں ہیں۔ ترنمول کانگریس نے ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ پارلیمنٹ سے فائنانس بل منظور کرنے کے بعد بجٹ اجلاس ملتوی کیا جائے۔ لوک سبھا اسپیکر اور راجیہ سبھا اسپیکر کو لکھے گئے خط میں کورونا وائرس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پارلیمنٹ کے اجلاس کو ملتوی کیا جائے۔ انہوں نے خط میں حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے فائنانس بل کو پاس کرانے میں تاخیر سے کام لیا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں لاک ڈاؤن اور بند کے بیچ شیئر مارکیٹ کے شروعاتی کاروبار میں بھاری گراوٹ درج ہوئی ہے۔ نفٹی میں 1000 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے اور اگر گراوٹ کا سلسلہ جاری رہا تو کاروبار کچھ وقت کے لیے معطل بھی ہو سکتا ہے۔ معاشی مندی کے چلتے وزیراعظم نریندر مودی آج شام 4 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سرمایہ کاروں کے ایک وفد سے مشاورت کریں گے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے پوری طرح احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ مولانا نے کہا کہ دنیا میں پھیلی اس وبا کی روک تھام کے لیے احتیاط ہی سب سے اچھا علاج ہے۔ انہوں نے مرکزی اور صوبائی حکومتوں سے غریب اور محروم طبقات کے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے ہنگامی سطح پر غور کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کا باقاعدہ سروے کر کے مالی مدد پہنچانے کی اشد ضرورت ہے۔ ملک کے 80 اضلاع میں لاک ڈاؤن کے بعد ٹیکسی آپریٹر کمپنیوں نے اپنی خدمات کو عارضی طور پر معطل کیا ہے۔
اوبر نے اپنی خدمات کو عارضی طور پر معطل کیا ہے، جبکہ اولا نے اپنی خدمات کو ہنگامی ضروریات تک محدود کر دیا ہے۔ کورونا وائرس کے خوف کے پیش نظر لکھنؤ کے گھنٹہ گھر میں CAA کے خلاف احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دھرنے پر بیٹھی خواتین کا کہنا ہے کہ ایک بار جب کورونا کا اثر ختم ہو جائے گا تو ہم پھر دھرنے پر بیٹھیں گی۔ دراصل گزشتہ کئی مہینوں سے لکھنؤ کے گھنٹہ گھر پر CAA اور NRC کے خلاف احتجاجی مظاہرہ چل رہا تھا۔ خیال ہے کہ کورونا وائرس کو تیسرے مرحلے تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اتر پردیش حکومت نے ریاست کے 16 اضلاع کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے جنتا کرفیو کی اپیل کے ساتھ ہی شاہین باغ میں احتجاج کی نوعیت تبدیل ہو گئی ہے۔ خواتین اب احتجاج کے مقام پر اپنے جوتے اور چپلیں رکھ کر احتجاج درج کروا رہی ہیں۔ وہیں شاہین باغ میں جاری احتجاجی مظاہرے کو کورونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے بند کرنے کے لیے دائر درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہونے والی ہے۔ خیر ہے کہ NRC کے خلاف خواتین شاہین باغ میں 3 ماہ سے زیادہ عرصے سے احتجاج کر رہی ہیں۔ اب ادارہ فکر و خبر کرناٹک کے قراء کے لیے ایک بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ ادارے کے اہم شعبے اجمل التلاوہ کے تحت ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر تلاوت کلام پاک کا سلسلہ جاری ہے۔ امسال اس پروگرام کو اسٹیٹ لیول پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ جو بھی قاری اپنی تلاوت کو ہمارے YouTube چینل پر نشر کرنا چاہتا ہے وہ اجمل التلاوہ میں اپنی تلاوت بھیج کر شریک ہو سکتا ہے۔ یہ پروگرام 20 مارچ سے شروع ہوگا۔ تلاوت کی ویڈیو بھیجنے، شرائط و ضوابط اور پروگرام سے جڑی دیگر تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔